آج پھر 27 جولائی 2026 ننکانہ صاحب میں گرودوارہ جنم استھان دیکھنے کے لیے یہاں پر ہم آئے ہیں۔ تو ابھی یہ مین جو عمارت ہے اس تک ہم پہنچے ہیں، تو باہر میں یہ جو پانی کا یہاں بندوبست ہے ہاتھ منہ دھونے کے لیے، کہ آپ یہاں سے اگر گرودوارے کے اندر جائیں گے تو ہاتھ منہ دھو لیں اور فریش ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں چھوٹا سا جو پانی کا تالاب ہے، اس میں سے آپ نے پاؤں، اکثر جو لوگوں کے پاؤں گندے ہوتے ہیں تو یہاں پر پانی میں آپ نے پاؤں جو ہے وہ ایک طرح سے گیلے کرنے اور صاف کرنے، یعنی فریش بھی ہو جاتا ہے اور پاؤں بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ گرودوارے کی جو مین عمارت ہے، گرودوارہ جنم استھان بابا گرو نانک کا، وہ گرودوارہ جہاں بابا گرو نانک کا جنم ہوا تھا، اسے کہتے ہیں گرودوارہ جنم استھان۔ یہ جگہ ننکانہ صاحب میں موجود ہے اور ابھی ہم اس کے اندر جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ مین اس کی انٹرنس ہے، مین دروازہ ہے۔ اگر یہاں پر جو لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے گرمکھی زبان میں۔ تو اندر جانے سے پہلے یہاں آپ نے سر پر جو ہے وہ کپڑا باندھنا ہے۔ تو یہ ایسے کپڑا باندھا جائے گا، یہ گرودوارے کے احترام کے لیے ہوتا ہے۔ تو سکھ مذہب کا یہ ایک دستور بھی ہے کہ ننگے سر گرودوارے میں داخل نہیں ہوا جاتا، اور یہ خاص طور پر تو یہاں پر جو ہے یہ مین جو دروازہ، یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے دروازہ؟ یہ لکڑ کا بنا ہوا ہے، یہ چاندی چادر اوپر چاندی ہے، اور یہ جو تصویریں، یہ بابا جی کی بابا جی کی تصویریں ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے دوست احباب۔ تو یہ دوسرا اس کا حصہ ہے، یہ لنگر یہاں بٹ رہا ہے، اوپر چاندی کا ہے یہ۔ تو یہاں بھی یہ انٹرس ہے، بہت خوبصورت ہے۔ چھت بھی دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے، اس میں ڈیزائننگ نقشہ گزار ہے۔ اوپر جو ہے وہ بالکونی بنی ہوئی ہے، یہاں بھی انٹرنس ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک بارادری ٹائپ کا حصہ بنا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 1921 میں جو شہید ان ساکا آف دا ننکانہ صاحب، یہ 20 فروری 1921 میں جو لوگ یہاں شہید ہوئے تھے، اور ہندوؤں کے ساتھ ان کا یہاں پر کلیش تھا، تو وہ اس وقت جو شہید ہوئے تھے، جو مارے گئے تھے، یہاں ان کا یہاں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ گرودوارے کی مین عمارت یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کافی رنگ روگن کر کے اس کی نقش و نگار وغیرہ خوبصورتی کو اور بڑھایا گیا ہے۔ یہ ہر سال اس میں جو ہے وہ رینوویشن کی جاتی ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جہاں پر بابا گرو نانک جہاں رہتے تھے، تو جہاں سے یہ پانی استعمال کرتے تھے، یہ ان کا مقدس کنواں ہے، اور آج کل اس کنویں سے پانی نکال کر یہاں پیچھے جو ٹینکی بنی وہاں پر جمع کرتے ہیں۔ یہ مقدس پانی یہاں سے نکالا جاتا ہے، اس کو چاروں طرف سے کور کیا گیا ہے۔ یہ انٹرنس ہے، اوپر چھت بھی بنایا گیا ہے تاکہ گرودوارے کے اندر جنم استھان تک جانے کے لیے یہاں پر دیکھیں گرودوارہ جنم استھان، سکھ مذہب کے بانی سری گرو نانک دیو جی اس مقدس استھان پر 1469 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا والد کا نام مہتا کلیان داس اور والدہ کا نام ماتا ترپتا جی تھا۔ ننکانہ صاحب کا پہلا نام رائے بھوے کی تلونڈی تھا۔ آپ کی آمد کے بعد اس کا نام نان پلس آنا ننکانہ صاحب سے منسوب ہوا۔ آپ نے تقریباً 30 سال تک دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا اور لوگوں کو فضول رسم و رواج، ذات پات، اونچ نیچ، وہم بھرم، توہم پرستی سے روکا اور نیک اعمال کی تلقین کی۔
آپ کا انتقال 70 سال کی عمر میں ضلع ناروال کے نزدیک گاؤں کرتارپور میں ہوا۔ یہاں آپ کی یاد میں گرودوارہ دربار صاحب موجود ہے جو کرتارپور کا۔ یہ ساتھ ان کی اور بھی یہاں پر جہاں بابا گرو نانک کھیلتے تھے وہاں گرودوارہ بالیلا ہے۔ یہاں پر انہوں نے پٹی یعنی لکڑی کے اوپر لکھنا سیکھا۔ وہاں پر پٹی گرودوارہ ہے، اور دوسری جگہ پر ایک جگہ یہاں پر انہوں نے ایک درخت نیچے بیٹھ کر تعلیمات لوگوں کو دیتے تھے، وہ تمبو صاحب دروازہ تھا۔ اس کے علاوہ گرودوارہ سری مالجی صاحب، سری ننکانہ صاحب، اس نے ایک دن آپ درخت کے سر سائے میں لیٹے تھے، دن چڑھایا، آپ کے چہرہ مبارک دھوپ آ گئی، قریبی جھاڑیوں سے ایک ناگ نکلا، اس نے اپنا پھن پھیلا کر گرو جی کے چہرہ مبارک کو سایہ کر دیا۔ یہ ون کا درخت ابھی بھی موجود ہے جو کہ، اور اس کے اندر جو گرودوارہ ہے دوسری مالجی صاحب کرتارپور، اور یہ سارا یہاں سے ہم آگے جا رہے ہیں تو یہ گرودوارے کی مین عمارت آپ یہاں پر دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ آ گئی ہے یہاں پر بابا جی کا گھر تھا، اور یہ اوپر جو لکھا ہوا آپ نے یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ جو برادری بنی ہوئی ہے اس کے بالکل سامنے جو ایک کمرہ ہے یہ جنم استھان ہے، اور یہیں پر لوگ آ کر ماتھا ٹیکتے ہیں، یہاں پر عبادت کرتے ہیں، اور یہ سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ یہ بابا جی گرو نانک کا وہ جگہ ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ ماربل سفید پتھر یعنی سفید سنگ کے ماربل سے بنا ہوا یہ ان کی دیواریں ہیں۔ اندر بھی آپ کو کچھ حصہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر گرو گرنتھ صاحب رکھی گئی ہے، وہ بڑا اس کا مین دروازہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بھی برادری سے آپ کو نظر آ رہی ہے، خوبصورت پینٹ کر کے اس کو بھی سجایا گیا ہے چاروں طرف سے۔ یہ وسیع و عریض ایک احاطہ ہے، برآمدہ نما ہے جو اس مین جگہ کے ارد گرد بنایا گیا ہے۔ تو یہاں سے یہ اندر جایا جاتا ہے، یہاں پر گرو گرنتھ صاحب رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ لاہور سے آئے سر۔